अस्सलाम वालेकुम। मेरा डॉक्टर काशिफ साहब से नहायत अदब के साथ एक सवाल है। जो हमारे मुसलमानों के जहन में एक अब्दी जहन्नम का कंसेप्ट है, जैसे कुरान करीम में भी आता है कि खालिदीना फीहा अबदा, फॉरएवर के लिए इंसान जो है ना वो जहन्नम में जलता रहेगा। तो ये सोच के बड़ा जो है ना वो अंदर से एक दिल हिल जाता है और कुछ समझ नहीं आती है कि जब हम देखते हैं अपने आप को और अपने इर्दो गिर्द कि इंसान अपनी दुनिया में आने के ऊपर भी कोई उसका कंट्रोल नहीं है। मुख्तलिफ़ कौमों में, मुख्तलिफ़ मज़ाहिब में वो पैदा होता है और फिर हर एक की मुख्तलिफ जो है ना वो ज़िंदगी है, उसको जो असबाब मिलते हैं, ज़िंदगी के वसाइल मिलते हैं, माहौल मिलता है, वो भी मुख्तलिफ है। अकायद, नज़रियात, मज़ाहिब मुख्तलिफ है। तो और जो उम्र मिलती है वो भी हर एक को मुख्तलिफ मिलती है, किसी को 30, किसी को 40, 50, बड़ी भी किसी को लंबी मिल गई तो 100 साल, इससे ज़्यादा कोई क्या जी लेगा। तो इतनी सी ज़िंदगी के जो अमाल हैं उसके ऊपर इंसान को एक इन्फिनिट हद तक, यानी कि कोई करोड़ों अरबों खरबों अगर कहें तो फिर भी कोई गिनती तो है, लेकिन ऐसी ज़िंदगी के जिसका कोई एंड ही नहीं है। वो इन जो ज़िंदगी में अपने किए हुए अमल हैं उनका नतीजा अगर उसने बुरे किए हैं तो उसको सज़ा मिलनी है, और इतनी लंबी सज़ा है कि जिसका कोई एंड ही नहीं है। तो ये सोच के तो कुछ समझ नहीं आती है कि क्या जो है ना वो असल चीज़ क्या है। खुदारा इसका जो है ना वो कोई वजाहत फरमाइएगा। अस्सलाम वालेकुम शाहिद भाई, बहुत शुक्रिया आपने सवाल भेजा है और सवाल बहुत उम्दा है। आपने उसमें पूछा है वही असल में जहन्नुम क्या है, और इंसान बहुत छोटी सी उम्र पाता है, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और 100, इससे ज़्यादा कोई क्या जिएगा। और इस अरसे में अगर इंसान से गुनाह सरजद हो अगर कोई, तो उस गुनाह की पादाश में, उस गुनाह की सज़ा में, और अगर उसको जहन्नुम में भेज दिया जाए तो वो लामहदूद अरसे तक जो है वो जहन्नुम में ही रहेगा। उसका कोई एंड ही नहीं है, कोई अंत नहीं है उस सज़ा का, वो आग में जलता रहेगा। तो ये कैसी सज़ा है, ये क्या चीज़ है, तो इसके बारे में जो है वो आप समझना चाहते हैं। देखिए, असल में ये सारी की सारी जो कन्फ्यूजन है ये मजहब की पैदा करता है। मजहब के ठेकेदारों ने इस चीज़ को इसलिए ऐसा किया कि वो उनके पीछे लगे रहे, लेकिन मजहबी तालीमात में भी असल बात के कहीं ना कहीं टुकड़े, कहीं ना कहीं उसके कलाबे मिलते हैं, जिससे आपको बात समझ में आ जाएगी कि क्या है। उसकी मिसाल हम इस तरह लेते हैं कि आप ये गौर फरमाइए कि इस चीज़ को भूल जाइए कि आदम किताब थी या इंसान था। अभी फिलहाल इस चीज़ को भूल जाइए, मजहब जो कह रहा है उस पर जाइए। मजहब ये कहता है कि आदम को उसके गुनाह की सजा में जन्नत से निकाला, यही कहता है ना, जन्नत से निकाल दिया। उसके बाद ये कहता है कि जन्नत से निकाल के कहाँ गया आदम, फिर आया कहाँ पे, जमीन पे। तो जन्नत का उल्टा क्या है, जहन्नुम, दोज़ख, यही है ना। तो जमीन टेक्निकली हमारे मजहब के मुताबिक भी जहन्नुम है। कुरान तो खैर कहता ही है कि यहाँ जहाँ हम रह रहे हैं ये जहन्नुम ही है, यही जहन्नुम है। इसको हम समझना नहीं चाहते दरअसल, लेकिन मजहब के टुकड़े जो हैं वो भी बताते हैं, अदरवाइज तो फिर आदम को यहाँ भेजने की जरूरत ही नहीं थी सजा के लिए। तो क्यों वो कहता है कि जमीन पे भेजा, जमीन पे फेंका, बल्कि ये कहता है आसमान से फेंक दिया, निकाल दिया, जहन्नुम में गया, जन्नत से निकाला, मतलब जन्नत का उल्टा जहन्नुम। और फिर हमारी मजहबी तालीमात जो हैं उसमें ये भी मिलता है कि जहन्नुम में लोग खाते पीते होंगे, गर्म पानी पिएंगे, और तंदूर होगा, आग का तंदूर होगा, उसमें नाच रहे होंगे। तो भाई ये कैसी आग है जिसमें कि इंसान जो है वो नाच रहा है, खा पी भी रहा है। भाई आपका हाथ अगर जल जाए, जरा सा जल जाए या कहीं जरा सा हो जाए, इंसान की तो चीखें निकल जाती हैं, उसे तो होश ही नहीं रहती, कुछ दिखाई नहीं देता है ना। चे जाए कि वो एक तंदूर में, आग का तंदूर है चारों तरफ, उसमें नाच रहा है। सोचने की बातें हैं सारी। तो वो आग के तंदूर में नाच रहा है, जो पानी भी पी रहा है, गर्म पानी या व्हाटएवर, वो जरकूम भी खा रहा है, कांटेदार चीजें, यानी वो तकलीफ देने वाली चीजें, वो सब कुछ है, उसे डिप्रेशन भी हो रहा है, उसे बीमारियां भी लग रही, सब कुछ हो रहा है, तो वो जिंदा भी है। तो फिर ये कौन सी जहन्नुम है? जाहिर है वो यही जहन्नुम है जिसमें यहाँ इंसान नाच भी रहा है, यहाँ गा भी रहा है, यहाँ तकलीफें भी सह रहा है, यहाँ खा पी भी रहा है। क्योंकि जिस्मानी जिक्र हो रहा है ना उस दोज़ख में, जिसमें तकलीफ होगी तो वो जिस्म के साथ होगी, जिस्मानी जिक्र है। तो बहरहाल मजहब की बातें भी अगर टुकड़े जोड़ लिए जाएं
تو وہ بھی یہی بتاتی ہیں کہ یہ ہی جہنم ہے آدم کو جس میں بھیجا گیا غلطی کے لیے، غلطی کی سزا کے لیے، وہ سزا بھگتنے کے لیے۔ اچھا، قرآن کے حساب سے اگر دیکھیں، قرآن کے حساب سے یہ ہے کہ ہم یہاں سے جب جائیں گے، جب ہماری موت واقع ہوگی، تو ہمیں اس امتحان سے گزرنا پڑے گا، اس ٹیسٹ سے گزرنا پڑے گا، جو ٹیسٹ ہمیں یہاں سے دنیا سے باہر نکالے گا۔ اگر اس ٹیسٹ میں ناکام ہو گئے تو واپس یہیں پہ، اگر کامیاب ہو گئے تو اس دنیا سے باہر سے نکل جائیں گے ہم، بس یہ بات کہہ رہا ہے۔ تو واپس یہاں پہ کس لیے آئیں گے؟ ظاہر ہے ناکامی اس لیے ہوگی نا کہ ہم نے وہ گناہ کیے ہیں، وہ خطائیں ہو گئی ہیں، جس کی سزا بھگتنے کے لیے یہاں پر آنا پڑے گا۔ سزا جسمانی شکل کی صورت میں بھگتی جاتی ہے، روح کو کیا سزا ہے بھائی؟ جسم ہوگا، اس جسم کو سزا بھگتنی پڑے گی، جسم اور روح کو دوبارہ ملایا جائے گا اور وہ سزا ان کو، جسم اور روح کو دونوں کو اکٹھی دی جائے گی، دونوں نے مل کے کام کیا۔ تو دنیا میں بھیجنے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ان کو وہاں سزا دی جائے۔ اب یہاں دنیا میں درجے ہیں، جہنم کے درجے یہ قرآن بیان کرتا ہے۔ اب کسی کو کس درجے میں وہ بھیجا جائے گا؟ اوپر والے درجے میں، نیچے والے درجے میں، درمیان والے درجے میں، یہ درجے بھی آ رہے ہیں۔ اب جس کی سزا زیادہ ہوگی ظاہر ہے اسے جہنم کے نچلے درجے میں بھیجا جائے گا، یعنی وہ زیادہ سختی برداشت کرے گا، وہ زیادہ آگ برداشت کرے گا، وہ زیادہ صعوبتیں برداشت کرے گا، اور جس کو کم ہے وہ مڈل میں جائے گا، جس کو بالکل ہی کم ہے وہ اوپر میں جائے گا۔ اب اس کی عمر کیا رکھی گئی؟ اس کی عمر اس کے سزا کے حساب سے، کسی کو کتنے سال کی سزا ہوئی ہے، کسی کو کتنے سال کے لیے جیل بھیجا جائے گا، وہ یہ ہے۔ ایسی ناانصافی نہیں ہے کہ آپ سزا جو ہے آپ کو وہ دی جائے کہ جو بالکل لامتناہی ہو، آپ نے وہ کام کیا ہی نہ ہو، آپ کی عمر 30 سال، 40 سال، 50 سال یا 100 سال ہو، اور سزا آپ کو دے دی جائے کہ فار ایور کے لیے، وہ والا فار ایور جس کو یہ ہمارے مذہبی لوگ کہتے ہیں۔ ایسا نہیں، یہ تو ناانصافی ہے نا، اللہ ناانصافی تھوڑی کرے گا۔ آپ کی سزا آپ کے کام جتنی ہوگی، جتنا آپ نے خرابی کی، جو کچھ آپ نے کیا، اتنی ہی سزا ہے۔ یہ بار بار قرآن میں آ رہا ہے کہ بھئی ٹھیک ہے، ان اللہ سریع الحساب، اور ساتھ میں یہ کہ ہم انصاف کرتے ہیں، کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ بار بار قرآن آیات یہ بتاتی ہیں کہ کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم کسی پر ظلم نہیں کرتے، تو یہ ظلم نہیں ہے کہ کسی نے 30 سال گناہ کیے، سزا اسے یہ دی جائے، پتہ ہی نہیں ہوگا کب تک سزا جا رہی ہے، یہ نہیں ہے۔ جہاں آپ نے کہا خالدین فیہا ابدا والی بات، تو دیکھیے یہ سٹے کا ذکر ہے کہ یہاں پر دوزخ میں وہ کسی کا سٹے کا ذکر ہے، یا جنت میں اس کا سٹے کا ذکر ہے کہہ لیجیے۔ تو دوزخ میں ہم بات کر رہے ہیں، دوزخ میں جو سٹے کا ذکر ہے، جہنم میں جو سٹے کا ذکر ہے یہاں پر، تو وہ ہمیشہ کی جو بات ہے اس کو آپ ذہن میں رکھیے۔ ہمیشہ کس کو کہا گیا؟ ہمیشہ ان لوگوں کو کہا گیا ہے جو یہاں پر ہیں، جن کے اوپر یہ قرآن نازل ہوا، جن کو یہ بتایا گیا کہ بھائی ٹھیک ہے یہ بات ہے کہ آپ یہاں پر ہیں، تو ان کی ہمیشہ جو ہے وہ ان کی زندگی ہے۔ ان کی ہمیشہ کیا ہے؟ جب وہ پیدا ہوئے اور جب تک ان کی زندگی ہے وہ ان کا ہے۔ جب ہم کسی کو کہتے ہیں فار ایور، فار لائف، فار ایور مطلب فار لائف ہی ہے نا، کہ بھائی کسی کی زندگی اگر 50 سال ہے تو اس کا فار ایور 50 سال ہوگا، کسی کی زندگی 100 سال ہے تو اس کا فار ایور 100 سال ہوگا۔ اس کا فار ایور ایسا نہیں ہوگا کہ جس کا کوئی لمٹ ہی نہیں ہے، جس کا کوئی میعاد ہی نہیں ہے، ایسا نہیں ہوگا۔ جس کی جتنی زندگی ہے اس کے لیے لائف ٹائم، اس کے لیے فار ایور، فار لائف اس کی زندگی ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ جب اس زندگی میں وہ اپنے اعمال کی سزا بھگت لے گا، اور اگر اچھے ساتھ کام بھی کرے گا تو اس کا اینڈ پہ جب وہ اس کا حساب کتاب ہوگا، اس میں سے اگر وہ نکل جائے گا تو وہ ختم ہو جائے گی وہ جہنم کی سزا، وہ اپنی منزل پہ نکل جائے گا۔ تو اصل میں یہی کہانی ہے، یہی بات ہے، یہی حقیقت ہے، لیکن ہمارا مذہب اسے کہنا نہیں چاہتا۔ دیر آر سو مینی ریزنس جس وجہ سے نہیں کہنا چاہتا ہوں، تو کیونکہ مذہب یہ کہے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر نبی بھی جہنم میں ہی تھے۔ مذہب پھر یہ آبجیکشن اٹھائے گا، اور وہ اٹھاتا بھی ہے نا، اگر ہم کسی کو بتاتے ہیں وہ آبجیکشن بھی اٹھاتا ہے اس پہ۔ حقیقت یہی ہے کہ جہنم میں ہی تھے، حقیقت یہی ہے، لیکن ان کا بڑا پن یہ ہے کہ انہوں نے یہاں پر رہ کے یہ سمجھا کہ نہیں، ہمیں یہاں سے نکلنا ہے، خود بھی اور دوسروں کو بھی یہاں سے نکالنا ہے۔ انہوں نے وہ راستہ تلاش کیا، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی وحی کو ریٹریو کیا، وہ انہیں منزل ملی، نہ صرف وہ خود نکلے بلکہ باقی لوگوں کو یہاں سے نکلنے کا بھی سامان مہیا کیا۔ یہ قرآن دیا، اللہ کی وحی دی، اللہ کی ریولیوشن دی۔ قرآن تو بار بار کہہ رہا ہے، قرآن تو نبی سے بھی کہہ رہا ہے نا بار بار کہ اس سے پہلے تمہیں اس کا علم نہیں تھا، اس سے پہلے تمہیں کتاب کا علم بھی نہیں تھا، تو کیوں کہہ رہا ہے؟ یعنی کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے اس سے پہلے۔
لیکن جب ہم یہ بات کہتے ہیں تو وہ کوئی یہ کہہ دیتا ہے کہ بھائی یہ تو غلط بات ہے، ایسا تھوڑی ہو سکتا ہے، نبی تو شروع سے ایسا تھا۔ بھائی نہیں، یہاں جو بھی آیا ہے وہ سزا کے لیے آیا ہے، جو مرضی کوئی ہو، اور جب وہ یہاں سے نکلے گا تو یہ سزا صاف کر کے نکلے گا، اس کی یہ سزا ختم ہوگی، یہ نکلے گا اور اچھے بلند درجے پہ بھی پہنچے گا، کیونکہ یہی تو ہمیں دارالعمل میں کام کرنا ہے۔ یہ دارالعمل ہے، دنیا دارالعمل ہے، یہاں عمل اچھا کریں گے اور آگے اچھی جگہ پہنچ جائیں گے۔ اگر یہاں پھر وہی غلطیاں دہرائیں تو ظاہر ہے یہ اگر ایک کلاس میں ہم پاس نہیں ہوتے تو اگلی کلاس میں تھوڑی ہم جائیں گے، پیچھے واپس اسی بینچ پہ بیٹھنا پڑے گا، واپس اسی کلاس میں ہمیں آنا پڑے گا۔ یہ ہمیں دوسری کلاس میں، اگلی کلاس میں، اگلے درجے میں تو تبھی جائیں گے جب یہاں سے کامیاب ہو کر نکلیں گے۔ بس یہی ساری بات ہے، قرآن بالکل یہی کہتا ہے، لیکن یہ ساری خرابی مذہب نے پیدا کی۔ امید ہے آپ بات سمجھ گئے ہوں گے، نہیں تو فردر ہم اس پر بات کرتے رہیں گے، اس پر لکھتے رہیں گے، اس پر ویڈیو بناتے رہیں گے، جب تک کہ آپ مطمئن نہ ہو جائیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔